سخنوران جہاں یوٹیوب چینل قلم قافلہ پاکستان، گل بخش علوی آپ سے ہم کلام۔ آج غزل انتخاب 2021 اصناف سخن سب خوب سہی، اصناف سخن سب خوب سہی ہے زیب سخن دستار غزل۔ غزل دستار سے آج 3 منتخب شعراء کا کلام آپ کے حضور پیش کروں گا۔ عزیزان قلم قافلہ، 286 شعراء اور شاعرات کے منتخب کلام پر مشتمل انتخاب غزل دستار۔ غزل دستار کے لیے کچھ قلم دوستوں نے قلم قافلہ کے ادبی خدمات پر اپنے تاثرات بھی ہمیں ارسال کیے، جو اس انتخاب میں شامل ہے۔ ان کے اسماء گرامی ہیں سلطان سکون صاحب ایبٹ آباد سے، سید وقار نقوی ہمارے ڈسٹرکٹ انفارمیشن گجرات، ڈاکٹر ہارون رشید تبسم آپ بخوبی جانتے ہیں، فیروز ناطق خسرو کا تعلق کراچی سے ہے، پروفیسر حماد خان امریکہ سے ہیں، افضل ہزاروی صاحب کراچی سے، امین اڈیرائی اڈیروال سندھ سے، طارق تاسی صاحب لاہور سے، تنویر پول صاحب امریکہ سے۔ ان دوستوں کے تاثرات بھی غزل انتخاب میں شامل ہیں۔ غزل انتخاب شریک اشاعت شعراء کو جو پاکستان کے باشندے ہیں ان کو بذریعہ ڈاک ارسال کر دیا گیا ہے۔ بیرون پاکستان دوستوں کو PDF فائل واٹس اپ کی جاتی ہے، وہ اپنا کلام اور انتخاب واٹس اپ میں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ سخنوران جہاں میں پختون ہو کر اردو ادب کی خدمت کرتا ہوں۔ محبت خیرات یا احسان نہیں ہوا کرتی، یہ تو اعزاز ہوا کرتی ہے۔ اردو ادب کے شیدائی قلم قافلہ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے ایک ادب دوست عامر شریف، جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، انہیں بڑے خوب کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اردو ادب سے محبت میں ایک دیا جلانے سے آسمان ادب روشن ہوتا ہے یا نہیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اپنے حصے کا ایک دیا جلایا ہے۔ بہت خوب لکھا ہمارے دوست نے، عامر شریف صاحب نے۔ کلام پیش خدمت ہے آزاد مانجا گڑی، ان کی مادری زبان اردو، دھنکر ضلع گوپال گنج بھارت سے ان کا تعلق ہے۔ غزل دستار میں ان کا فون نمبر بھی ہے اور ای میل بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر جلانا چاہتا ہے،
ہمارا گھر جلانا چاہتا ہے، کوئی بجلی گرانا چاہتا ہے، رقیبوں کو بلا کر پاس اپنے، وہ میرا دل جلانا چاہتا ہے، رقیبوں کو بلا کر پاس اپنے، وہ میرا دل جلانا چاہتا ہے۔ وہ ناداں کاٹ کر پیڑوں کو جڑ سے، وہ ناداں کاٹ کر پیڑوں کو جڑ سے، یہاں موسم سہانا چاہتا ہے۔ اسے پرواہ نہیں بندوں کی لیکن، اسے پرواہ نہیں بندوں کی لیکن، خدا کا قرب پانا چاہتا ہے، خدا کا قرب پانا چاہتا ہے۔ اور مکتا ہے کہ فسانہ ہجر کا آزاد ان سے، فسانہ ہجر کا آزاد ان سے، دل مضطر سنانا چاہتا ہے۔ ایک کلام تھا آزاد مانجا گڑھی کا، ان کا تعلق بھارت سے ہے، اور اب کلام پیش خدمت ہے جناب آصف خان صادر صاحب کا، آپ کی مادری زبان پشتو، ڈومیل ضلع بنو، خیبر پختونخوا، پاکستان۔ ان کی غزل ہے کہ ایک بس میں ہی تیری بزم سے بیزار اٹھا، ایک بس میں ہی تیری بزم سے بیزار اٹھا، ورنہ ہر شخص یہاں تیرا طرفدار اٹھا، سوئے رہنے کا سب الزام نہ در قافلے پر، سوئے رہنے کا سب الزام نہ در قافلے پر، کب اٹھانے کو ہمیں قافلہ سالار اٹھا، باغ نورس کے گلابوں کو ذرا غور سے دیکھ، باغ نورس کے گلابوں کو ذرا غور سے دیکھ، منفرد رنگ رچا اور نئی مہکار اٹھا، منفرد رنگ رچا اور نئی مہکار اٹھا، اور گھر کے الجھن کا ہے گھر میں ہی سلجھنا بہتر، گھر کی الجھن کا ہے گھر میں ہی سلجھنا بہتر، ان مسائل کو نہ دہلیز کے اس پار اٹھا، ان مسائل کو نہ دہلیز کے اس پار اٹھا۔ اور مکتا ہے کہ کیوں بدن دھوپ کی شدت سے نہ جلتا صادر، کیوں بدن دھوپ کی شدت سے نہ جلتا صادر، میں گھنے پیڑ کے سائے سے جو بیکار اٹھا، میں گھنے پیڑ کے سائے سے جو بیکار اٹھا۔ یہ غزل تھی آصف خان صادر صاحب کی، اور تیسری اور آخری غزل ہے آغا ابن مظہر صاحب کی۔ ان کی مادری زبان پنجابی ہے، ہمارے ضلع گجرات کے دیونا منڈی کے باسی ہیں۔ غزل ملاحظہ کیجئے۔ سرسر چلی تو اس کو میری یاد آئے گی، سرسر چلی تو اس کو میری یاد آئے گی، اجڑی گلی تو اس کو میری یاد آئے گی، اجڑی گلی تو اس کو میری یاد آئے گی، اور گزرا کوئی ادھر سے وہ جس کی مہک کے ساتھ، گزرا کوئی ادھر سے وہ جس کی مہک کے ساتھ، مہکی گلی تو اس کو میری یاد آئے گی، مہکی گلی تو اس کو میری یاد آئے گی، ایک بوس ہے صبا سے جو دوشیزہ شاخ پر،
ایک بوسہ صبا سے جو دوشیزہ شاخ پر چٹکی کلی تو اس کو میری یاد آئے گی، چٹکی کلی تو اس کو میری یاد آئے گی، اور جب بھی کبھی پڑھے گا میرے نام کی طرح، جب بھی کبھی پڑھے گا میرے نام کی طرح حرف جلی تو اس کو میری یاد آئے گی، حرف جلی تو اس کو میری یاد آئے گی، اور مظہر کسی نگاہ سے کوئی بریدہ شاخ، مظہر کسی نگاہ سے کوئی بریدہ شاخ پھولی پلی تو اس کو میری یاد آئے گی۔ یہ کلام تھا آغا سید ابن مظہر صاحب کا دستار غزل سے۔ ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور ہوتی رہے گی جب تک زندگی کی سانس وجود میں دوڑ رہی ہے، قلم قافلہ میرے ساتھ دوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی سے سرفراز رکھے۔ چلتے چلتے ایک درخواست کہ اگر آپ نے قلم قافلہ ادبی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں، اور اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اردو ادب تک جو خدمت آپ دوست میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ دور دور تک پھیلتی جائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔